کوئی حالات کی ناہمواری کا شکار ہوتا ہے اور کسی کو معاش کی بدحالی بحال کر دیتی ہے۔ دونوں فریق ہی اس کشیدہ صورتحال سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ حرص و لالچ کی تمام میں تاریک راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے سسپینس، تھرل اور ایکشن سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تاریک راستے اور جس کی مصنفہ ہیں اسماء قادری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سمجھا کرو یار، ابھی نہیں آ سکتا، نیا نیا کام ہے، ادھر ادھر ہوا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیوں نہیں آتی؟ آتی ہے یاد، لازمی بات ہے، لیکن پیٹ کے مسئلے دل کے مسئلوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ لان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتا ہوا وہ پوری شد و مت سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ اماں کی طبیعت تو اب ٹھیک ہے نا؟ دوا پابندی سے ملنے سے یقیناً فرق پڑا ہوگا۔ تم سب سکون اور آرام سے رہو، میرے لیے یہ نعمت سب سے بڑی ہے۔ دیکھو سارا راشن سپر اسٹور سے لینا، کہیں نکڑ والے بابو بھائی کے کنکر پتھر ملے دال چاول خریدنے پہنچ جاؤ، اور ہاں سودے میں ڈرائی فروٹس اور کچھ فروزن آئٹم ضرور لینا۔ بہت کلی کنجوسی سے گزارا، اب اللہ نے ہاتھ تھاما ہے تو اچھا کھاؤ پیو پہنو اوڑھو۔ دوسری طرف موجود شخصیت کو نصیحتیں کرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سائقہ لان چیئر پر بیٹھی دکھائی دی۔ وہ پتہ نہیں کب وہاں آ کر بیٹھی تھی، اسے پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن اب اس نے گفتگو کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور بات کو سمیٹتے ہوئے بولا، اچھا اب رات بہت ہو گئی ہے، میں فون بند کر رہا ہوں، صبح دفتر بھی جانا ہے، تم سب کا خیال رکھنا اور ساتھ اپنا بھی، خدا حافظ۔ وہ سلسلہ منقطع کر کے خود بھی سائقہ کے قریب دوسری کرسی پر جا بیٹھا۔ گھر پر بات کر رہے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اصل میں بہت دن ہو گئے ہیں نا گھر گئے ہوئے، تو سب اداس ہو رہے ہیں میرے لیے۔ اس نے بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے سنوارا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ سائقہ نے محسوس کیا کہ وہ خود بھی اپنے گھر والوں کے لیے اداس ہے۔ تو جا کر مل آؤ نا سب سے، بلکہ کہو تو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں مجھے ملوانا ہی ہے نا اپنے گھر والوں سے۔ اس کے ہمدردی سے دیے مشورے پر وہ اچھل پڑا۔ نہیں پلیز ابھی نہیں، میں ایک دم سے اپنے گھر میں اتنی بڑی نیوز بریک نہیں کر سکتا، پلیز پہلے مجھے گراؤنڈ بنانے دیں، میں آہستہ آہستہ ہی اپنے گھر والوں کا ذہن بناؤں گا، ورنہ میری اماں تو سب سے پہلے اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جائیں گی کہ بیٹے نے ان سے پوچھے بغیر نکاح پڑھا لیا۔ وہ تو یوں بے چین ہو گیا تھا جیسے وہ ابھی اس کے گھر جانے کے لیے چل پڑی تھی۔ تمہاری اماں کو تو سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہوگا کہ وہ اپنی بھانجی کو بہو نہیں بنا سکی۔ سائقہ نے گویا اس صورتحال سے حز اٹھایا۔ بالکل، انہوں نے ابا سے لڑ کر میری خالہ کے گھر نسبت طے کی تھی، ورنہ ابا تو مجھے پھپھو کا داماد بنانا چاہتے تھے۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے جس فیصلے کی راہ میں ابا بھی نہیں آ سکے تھے اسے میں نے یکسر رد کر دیا ہے تو ان کے لیے سہنا مشکل ہو جائے گا۔ سائقہ کے مقابلے میں وہ بالکل سنجیدہ تھا اور ایک بار پھر وہ ساری باتیں دہرا رہا تھا جنہیں شادی سے پہلے بھی بیان کر چکا تھا۔ اچھا بابا، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو، مجھے تمہارے گھر والوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میرا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تم خوش اور مطمئن رہو، کیونکہ تم خوش ہوگے تو مجھے خوش رکھو گے نا۔ اس کے انداز میں وہی بے پرواہی تھی جو عموماً اس کی کلاس کے لوگوں کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ میری خوش قسمتی ہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کیا اور مجھے میری زندگی کے سارے مسائل سے باہر نکال دیا۔ آپ نہ ہوتی تو میں اب بھی اس شہر کی سڑکوں پر اچھی ملازمت کے لیے ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوتا۔ بھول جاؤ اس وقت کو اور یہ یاد رکھو کہ تم سائقہ شیرازی کے شوہر ہو، شیرازی فیبرکس کی مالکن سائقہ شیرازی کے شوہر، اور میرے ہوتے تمہاری زندگی میں ٹھوکروں کا نام و نشان نہیں ہو سکتا۔ سائقہ کو اس کے اعتراف نے خوش کر دیا۔ وہ یکدم رومانٹک موڈ میں آ گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔
عفان نے اس کی اس پیش رفت کا گرم جوشی سے جواب دیا۔ یہ اور بات کہ ایسا کرنے کے لیے اسے اپنی طبیعت پر خاصا جبر کرنا پڑا تھا۔ اس سے 12-13 سال بڑی سائقہ، جسے عمر کی 4 دہائیاں پورا کیے ہوئے بھی 2-4 برس گزر چکے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی روبہ سوال تھی، لیکن اسے یقین دلانا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر حسین اور پرکشش عورت کوئی اور نہیں ہے۔ سائقہ کا یہ یقین اس کے پچھڑوں کی آرامدہ زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ مسلسل بجتی موبائل کی گھنٹی کو وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، تو انوکرہن کال ریسیو کرنی ہی پڑی۔ ہاں بھائی، عفان میاں کہاں مصروف ہو؟ بڑی دیر لگا دی کال ریسیو کرنے میں۔ دوسری طرف باسق تھا، سائقہ کا بھائی۔ بس جی، ذرا مصروف تھا۔ آپ سنائیں کیسے یاد کیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ باسق نے اسے کیوں یاد کیا ہوگا۔ باسق کے اگلے جملے نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ مصروف ہو میاں؟ تو ہم بھی تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتے۔ بات مختصر ہے، ہمیں 50,000 روپوں کی اشد ضرورت ہے۔ تم بتاؤ کہ کب تک رقم ہم تک پہنچ جائے گی؟ 50,000 روپے؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں باسق بھائی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو میں نے آپ کو 50,000 بھجوائے تھے، اس نے دبے دبے سے لہجے میں اعتراض کیا۔ لو بھلا بتاؤ، سائقہ شیرازی کے شوہر ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو؟ لاکھوں میں کھیل رہے ہو میاں، اور ہمیں 50,000 دیتے ہوئے تمہارا دم نکلتا ہے، اس نے پورا منہ بنایا۔ سمجھا کریں باسق بھائی، ابھی سب کچھ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، مجھے سائقہ کی نظروں سے بچا کر رقم نکالنی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پیچھے میری فیملی بھی ہے، ان کے بھی تو اخراجات ہیں۔ مجھے تو سب پتہ ہے میاں، لیکن سوچو اگر سائقہ کو تمہاری فیملی کی تفصیلات مل جائیں تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ باسق کے لہجے میں کھلی دھمکی تھی۔ عفان کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ تو برا ہی مان گئے۔ اچھا تھوڑا ٹائم دے، بھجواتا ہوں آپ کو رقم۔ اسے ہتھیار ڈالنے ہی تھے، یہ اور بات کہ کال ختم ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک باسق کو زیر لب گالیاں دیتا رہا تھا۔ اتنی ناراضی کس بات کی عفان حیدر؟ آج تم جس مقام پر ہو یہ سب باسق کی وجہ سے ہی تو ہے۔ اگر اس نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے تو ظاہر ہے اس میں اس کا اپنا مفاد بھی تھا۔ تم اس کے مفاد کا خیال رکھو گے تو تمہارے مفادات کا بھی تحفظ ہوتا رہے گا۔ کچھ دیر میں گالیاں دے دے کر دل کی بھڑاس نکل چکی تو اس نے حقیقت پسندی سے سوچا، اور ساتھ ہی باسق شیرازی سے اپنی پہلی ملاقات بھی یاد آ گئی۔ وہ اس کا اس ظالم شہر میں نہ جانے کون سا انٹرویو تھا جسے وہ ایک مہم سی امید کے سہارے دینے گیا تھا، اور دے کر واپس آتے ہوئے پوری طرح مایوس ہو گیا تھا۔ اس ایک اسامی کے لیے امیدواروں کی ایک لمبی قطار دیکھ کر آیا تھا، جانتا تھا کہ ان میں سے کئی قابلیت اور اہلیت میں اس سے بہتر تھے، ایسے میں ملازمت ملنے کے امکانات صفر تھے، لیکن معجزہ ہو گیا۔ انٹرویو والی شام ہی اسے ایک اجنبی نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ جس ملازمت کے لیے انٹرویو دے کر آئے ہو، اگر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج ٹھیک 7 بجے بیچ لگژری ہوٹل پہنچ جاؤ۔ اس نے اس پیغام والے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند ملا۔ شام تک وہ تذبذب کا شکار رہا، کبھی لگتا کسی نے مذاق کیا ہے، کبھی کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا، کبھی لگتا یہ پیغام کسی کی غلطی کی وجہ سے اسے موصول ہو گیا ہے اور اصل میں اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کے اپنے حالات ایسے تھے کہ ایک مہم سی امید کے سہارے بالآخر اس نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور شام 7 بجے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے اور کس سے ملنا ہے، لیکن یہ سب اس کے لیے مسئلہ بنا ہی نہیں۔ وہاں پہنچتے ہی 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص اس کے قریب آیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میرے ساتھ آؤ۔ باسق شیرازی صاحب بھی آتے ہی ہوں گے۔ وہ جو اس شخص کو دیکھ کر گنگ رہ گیا اور کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا۔ آج صبح اس نے جس شخص کو انٹرویو دیا تھا وہ یہی تو تھا۔ اس کے ساتھ ایک اسسٹنٹ بھی تھا جو محض رسمی کارروائی کر رہا تھا۔ اصل سوال جواب اسی شخص نے کیے تھے۔
جو اس کی معلومات کے مطابق کمپنی کا GM تھا۔ تم یقیناً مجھے پہچان گئے ہوگے۔ وہ اس شخص کے ساتھ اندر جا کر ایک ایسے ماحول میں بیٹھا جہاں بیٹھنے کی اسے خواہش تو رہی تھی لیکن اوقات نہیں تھی، اس لیے آرام دہ نشست کے باوجود کچھ بے آرام سا تھا۔ اس مقام تک لانے والے نے مخاطب کیا تو ادھر ادھر بھٹکتی نظروں کو قابو کرنے کے بعد اس نے اس کے چہرے پر فوکس کیا۔ یس سر، پہچان گیا ہوں اور حیران ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ وہ سچ مچ حیران تھا۔ میں نے نہیں، واسق شیرازی صاحب نے بلایا ہے، اس نے تصحیح کی۔ واسق شیرازی؟ یعنی شیرازی فیبرکس کے مالک؟ عفان نے تصدیق چاہی۔ ہاں، شیرازی فیبرکس کے حقیقی مالک، جن کی ملکیت کو قانون تسلیم نہیں کرتا۔ قانون تسلیم نہیں کرتا؟ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ عقیل شیرازی صاحب نے اب سے کوئی 5-6 سال پہلے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں اپنی جائیداد سے عاق کر دیا تھا اور ساری جائیداد کی ملکیت ان کی بہن سائقہ شیرازی کے پاس چلی گئی تھی۔ واسق شیرازی صاحب بیرون ملک تھے، انہیں موقع نہیں مل سکا کہ واپس آ کر والد سے معافی طلب کرتے۔ اس عرصے میں والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ اب عملاً ان کی بہن سائقہ شیرازی ہی ساری جائیداد کی مالک ہیں اور والد کی وصیت کو بہانہ بنا کر بھائی کو کچھ بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اس نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اوہ، سن کر افسوس ہوا، لیکن اس سب میں میری گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ مطلب میں واسق شیرازی صاحب کو ان کا حق دلوانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہنوز الجھن کا شکار تھا۔ گنجائش نکلتی ہے، تبھی تو تمہیں یہاں آنے کی زحمت دی ہے۔ اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا تو وہ چونک کر مڑا۔ بھاری تن و توش کا تقریباً 35-36 سالہ ایک شخص اس کے سامنے تھا۔ واسق شیرازی صاحب، GM نے تعارف کروایا تو وہ احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بھائی بیٹھو، ہم یہاں دوستانہ فضا میں ایک بزنس ڈیل کرنے آئے ہیں، تم مجھے اپنا پارٹنر سمجھو۔ شیرازی فیبرکس کا میں مالک نہیں، اس نے اسے ٹوکا اور خود ایک نشست سنبھالتے ہوئے GM کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، پہلے کھانا آرڈر کریں نعمان صاحب، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ جیسے آپ کی مرضی سر۔ GM فوراً حرکت میں آ گیا۔ جب تک کھانا سرو ہوا واسق شیرازی اس سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس سے بولا، بات کچھ یوں ہے عفان میاں کہ ضرورت مند تم بھی ہو اور ضرورت مند ہم بھی ہیں۔ اگر ہم باہمی تعاون کے فارمولے پر کام کریں تو ہم سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے، خصوصاً تم سب سے زیادہ فائدے میں رہو گے۔ وہ اس سے عمر میں چند برس بڑا تھا لیکن مخاطب ایسے انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کو خود سے بہت بڑا تصور کر رہا ہو۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ فی الحال تو یہ ہوگا کہ نعمان صاحب تمہیں اس پوسٹ کے لیے اپائنٹ کر لیں گے۔ نعمان صاحب والد صاحب کی زندگی سے ہمارے ساتھ ہیں اور کمپنی کے بہت سے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تمہیں اپائنٹ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارا کام اپائنٹمنٹ کے بعد شروع ہوگا۔ شکل و صورت اور قد بد تمہارا متاثر کن ہے ہی، تمہیں اپنی کارکردگی اور رکھ رکھاؤ سے بھی سائقہ شیرازی کو متاثر کرنا ہے، اس حد تک متاثر کہ وہ تم سے شادی پر رضامند ہو جائے۔ جی لیکن میں تو… اس کی بات سن کر وہ بوکھلا گیا، لیکن اس نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا اور ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے بولا، ہم تمہارے متعلق سب کچھ جانتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہر بات سائقہ کو نہیں بتائی جا سکتی۔ نعمان صاحب تمہاری CV اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسے دوبارہ جمع کروا دو۔ اپائنٹمنٹ کے بعد یہ نعمان صاحب کی ذمہ داری ہوگی تمہیں زیادہ سے زیادہ سائقہ کے قریب رہنے کے مواقع فراہم کریں۔ خوبصورتی اس کی کمزوری ہے لیکن پاپا نے اس کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ وہ خوبصورتی کو رکھ رکھاؤ کے بغیر قبول نہیں کر سکتی۔
اس کا ایک اور اہم مسئلہ اس کی حاکمانہ فطرت ہے۔ پاپا کے ساتھ رہ کر اس نے بہت کم عمری میں حاکمیت کا ذائقہ چکھ لیا تھا، اس لیے وہ کسی کی تابع بن کر نہیں رہ سکتی۔ اپنی اسی فطرت کی وجہ سے وہ اپنی پہلی شادی کو بھی قائم نہیں رکھ سکی اور نہ ہی اب تک کوئی دوسرا جیون ساتھی منتخب کر سکی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سر، لیکن اس نے تفصیلات بیان کرتے واسق شیرازی کو ٹوکنا چاہا، لیکن اس نے ایک بار پھر اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سائقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے چاہیے تو حکم کا غلام، لیکن وہ ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتی جو اپنے اطوار میں غلام دکھتا ہو۔ وہ خود کو دھوکہ دینا چاہتی ہے اور تمہیں اس کی یہی خواہش پوری کرنی ہے۔ تمہیں ایسے مضبوط مرد کی حیثیت سے اس کے سامنے آنا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس کی غلامی نہیں کیئر کرتا ہے۔ صاف لفظوں میں تمہیں اسے اپنی محبت کی جال میں پھنسانا ہے۔ اس جال کو مضبوط کرنے اور تمہارے کام کی رفتار تیز کرنے میں نعمان صاحب تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ سائقہ کو یقین دلائیں گے کہ تم ایک نہایت قابل اور ایماندار جوان ہو جو موقع ملنے پر بہت اوپر تک جا سکتا ہے۔ آگے پھر تمہاری اور ہماری قسمت کہ سائقہ تمہیں منتخب کر لے۔ اپنی بات کے اختتام پر واسق شیرازی نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ادھر عفان حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی کلاس میں تو کوئی بہن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے تو لوگ آنکھیں نکالنے پر تیار ہو جاتے تھے، اور یہاں بھائی خود ایک اجنبی کو اپنی بہن سے افیئر چلانے پر اکسا رہا تھا۔ سائقہ صاحبہ کو شادی کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان پر حاوی ہوئے بغیر ان کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکے اور ان کے ناز نخرے بھی اٹھا سکے۔ میں ان کے لیے ایک قابل اعتماد آدمی ہوں اور انہیں باور کرا سکتا ہوں کہ تم ہی ان کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ اس بار نعمان نے گفتگو میں حصہ لیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی کامیابی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ سب کرنے کی آپ کیا قیمت لیں گے؟ وہ سوال جو وہ واسق شیرازی سے نہیں کر سکا تھا نعمان سے کر ڈالا۔ تمہیں تعاون کے بدلے تعاون کرنا ہوگا میاں، اور کچھ نہیں، جواب واسق نے دیا۔ کیسا تعاون؟ اختیارات ہاتھ میں آ جائیں گے تو نعمان صاحب کے گھپلوں کو نظر انداز کر دینا اور مجھے تھوڑا خرچہ پانی دے دینا، بس اتنی سی بات ہے۔ واسق نے چٹکی بجائی۔ لیکن یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے، دوسرے یہ سب بہت زیادہ عرصے تک چھپا نہیں رہ سکے گا، بالآخر دوسرے فریق کو اس کا علم ہو جائے گا۔ واسق کے رویے کے باوجود وہ اس کے سامنے سائقہ کا نام لیتے ہوئے جھجکا۔ یہ تمہاری صلاحیت پر ہوگا کہ تم اس کام کو کتنی مدت میں سر انجام دے سکو گے۔ ہماری طرف سے نعمان صاحب کی حمایت تمہاری سب سے بڑی مدد ہوگی۔ وہ سائقہ کی توجہ تمہاری طرف مرکوز کرنے میں پورا کردار ادا کریں گے۔ باقی رہی اسے علم ہو جانے والی بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمہیں بس کرنا یہ ہے کہ اس عرصے میں اپنے اور ہمارے لیے جتنا مال بنا سکو بنا لو، بعد میں سب اپنے اپنے راز تھے۔ واسق کے پاس اس کے ہر اعتراض کا جواب تھا۔ اس وقت اسے یہ سب بتانا اتنا آسان نہیں لگا تھا، لیکن حالات اسے جتنی پٹخنیاں دے چکے تھے اس کے بعد وہ کچھ بھی آزمانے کے لیے تیار تھا، اور کچھ نہیں تو ایک عدد ملازمتی مل رہی تھی جس سے ملنے والی تنخواہ اس کے کچھ نہ کچھ مسائل تو حل ہی کر سکتی تھی۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لی اور اس ڈیل کا نتیجہ تھا کہ وہ صرف 3 ماہ بعد سائقہ کا شوہر تھا۔ نعمان صاحب نے اسے اس عہدے پر فائز کرنے کے لیے کلیدی کردار انجام دیا تھا، یہاں تک کہ سائقہ کو اس کے پس منظر اور دیگر حالات کے بارے میں معلومات فراہم کر کے دینے والے بھی وہی تھے۔ ظاہر ہے اس میں بہت کچھ چھپایا گیا تھا۔ فی الحال اس مکر و فریب کی شادی سے سائقہ سمیت سبھی خوش تھے، لیکن واسق کے مسلسل مطالبے اور نعمان صاحب کی جعل سازیاں کبھی کبھی اسے الجھا کر رکھ دیتے تھے، اور وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ ایک دن اس سب کے لیے اسے ہی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے وہ بہت کچھ سمیٹ لینا چاہتا تھا، لیکن ابھی بھرپور موقع میسر نہیں تھا۔
इसे मौके की तलाश थी, मौका और कोई भी ढूंढ रहा था। ये देखो, सर्कल में धूम मचा दी है हमारी हनीमून की पिक्चर्स और वीडियोस ने। कुछ खवातीन तो बाकायदा जेलस हो रही हैं हमारे इतने खूबसूरत कपल को देखकर। सायका अपना कीमती आईफोन इसके सामने किए बहुत शौक से बता रही थी। इसने एक उचटती सी नज़र स्क्रीन पर डाली। वीडियो के नीचे कई रिएक्ट्स और कमेंट्स मौजूद थे। कुछ खैरखाहों ने सुर्ख दिल देकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था, जबकि कुछ की तरफ से लाफिंग या सरप्राइजिंग इमोजीज थे। यही हाल कमेंट्स का था। कुछ की तरफ से माशाल्लाह, मुबारकबाद और क्यूट रिमार्क्स दिए गए थे, तो कुछ ने बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, बेजोड़ जोड़ी और पैसे की करामात जैसे कमेंट पास करने में भी बुखिल से काम नहीं लिया था। इन लोगों के मुतालिक ही सायका का ख्याल था कि वो इससे जेलिस हैं। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर वालों से मिलने चला जाऊं। इतना अरसा हो गया है, सब मुझे मिस कर रहे हैं। वो जानता था कि सायका के मनपसंद मौजू को नज़रअंदाज करके कोई और बात करना इसका मूड ख़राब कर सकता था, लेकिन शादी के 2 माह बाद मनाया जाने वाला 15 रोज़ा हनीमून इसे अंदर तक बेजार कर चुका था। इस हनीमून के लिए सायका ने 2 माह का इंतज़ार इसलिए किया था कि मुकम्मल फरागत के साथ इसे एंजॉय कर सके। इसकी ये फरागत अफान के लिए अज़ाब जाम बन गई थी। इन 15 दिनों में वो जोंक की तरह इससे चिमटी रही थी और इसे महसूस हो रहा था कि अगर कुछ दिन और इसे सायका से निजात ना मिली तो ये सब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। निशा वालों की डील से फारिग हो जाएं तो दोनों साथ चलते हैं। अच्छा है, मैं भी अपने इन-लॉज से मिल लूँगी। उसने जिस अंदाज में इसे जवाब दिया था, इससे अफान को अंदाज़ा हो गया कि इसे सचमुच अपने बयान किए गए मौजू से हटकर बात करना बुरा लगा है। आपको मालूम है ना कि मेरे लिए अभी आपको साथ ले जाना मुमकिन नहीं है। मुझे अकेले जाकर ग्राउंड बनाने दें, फिर मौका देखकर मैं आपको भी मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। उसने मिनमिनाते हुए खुशामदाना लहजे में सायका को राम करना चाहा। नहीं भाई, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। क्या पता तुम जाओ और वहाँ तुम्हारी अम्मा तुम्हारा निकाह फाइनल किए बैठी हों। तुम्हारी क्लास की माओं का सबसे बड़ा शौक बेटों के कमाऊ होते ही इनके सर पर सेहरा सजाना होता है। बेशक वो खुश थी, लेकिन वाहिमे इसके दिल में भी थे। उससे कई बरस छोटा शौहर संभालना भी भला कोई आसान काम था। सायका इस मशक्क़त में पड़ चुकी थी। वो सायका को कायल नहीं कर सका और अपनी इस बेबसी के सबब जिस डिप्रेशन का शिकार हुआ था, उसने वासिक के सामने उसे फट पड़ने पर मजबूर कर दिया था। वासिक ने इसकी सारी कथा खामोशी से सुनी। वो बहन के हाकिमाना मिजाज से वाकिफ था और जानता था कि एक न एक दिन ये नौबत आनी ही है। बस ज़रा जल्दी आ गई थी, लेकिन इसमें इसका अपना कोई नुकसान नहीं था। इसलिए सब सुनकर आराम से बोला, तो जान छुड़ा लो उससे। बड़ी उम्र की बीवी है, जल्द दुनिया से गुजर भी सकती है। क्या? वो सुनकर भौंचक्का रह गया। इतना हैरान क्यों हो रहे हो मियाँ? लोग मरते नहीं हैं क्या? मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बीवी कैसे मर सकती है। वासिक ने इतने दोस्ताना अंदाज में कहा जैसे एक तजुर्बेकार किसान अपने किसी ना तजुर्बेकार साथी को गंदम की फसल अच्छी पैदा करने के लिए तजावीज़ देने जा रहा हो। तुम? सायका ने अपने दफ्तर में दाखिल होने वाले शख्स को हैरत से देखा और बेसाख्ता ही कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम भूल गए हो कि पापा ने अपने दफ्तर में तुम्हारा दाखिला बंद कर रखा था? लेकिन अब तो ये दफ्तर तुम्हारा है डियर सिस्टर, और तुम्हारी तरफ से मुझे ऐसा कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। इसके गुस्से का वासिक पर कोई असर नहीं हुआ और वह एक कुर्सी खींचकर इत्मीनान से इस पर बराए जमान हो गया। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन। जब पापा ने ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था तो मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता रहा? यूँ तो ना कहो, खून के रिश्ते भी भला ऐसे ख़त्म होते हैं? आवारा, बदगुमाश और मुजरिमाना ज़हनियत रखने वालों से ख़त्म करने पड़ते हैं, इसने तलख़ी से जवाब दिया। लेकिन खुश शक्ल धोखेबाजों से जोड़ लिए जाते हैं। क्या मतलब? इसके तुर्की बतुर्की जवाब देने पर
سائقہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ مطلب صاف ہے، تمہارا موجودہ نیا نویلا ینگ اینڈ اسمارٹ شوہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کیسا دھوکہ؟ وہ پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ واسق نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نعمان صاحب نے خود اس کے بارے میں معلومات کروائی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک پڑ گئے۔ نعمان صاحب؟ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تیر گئی۔ ذرا اپنے گوشوارے نکال کر چیک کرو کہ نعمان صاحب نے کہاں کہاں اور کتنے مالی گھپلے کیے ہوئے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ نعمان صاحب شروع سے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بس ذرا عقل کی آنکھیں کھول کر دیکھو تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ نعمان صاحب نے تمہاری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کتنی چالاکی سے اسے تمہاری زندگی میں داخل کیا ہے۔ اس کے کہنے پر سائقہ سوچ میں پڑ گئی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو اپنے پچھلے 2 کانٹیکٹس کی فائل منگوا کر چیک کر لو۔ ابھی کے ابھی دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگائی۔ اس بار سائقہ نے اس سے کچھ بھی کہے بغیر انٹرکام اٹھایا اور کسی کو مختصر ہدایات دیں۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی میز پر متعلقہ فائلیں موجود تھیں۔ یہ نعمان صاحب پر بھروسے سے زیادہ عفان پر بھروسہ تھا کہ تفصیل میں جائے بغیر بس سرسری نظر ڈال کر اس نے ان فائل پر دستخط کر دیے تھے۔ عفان نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر بات کا تفصیلی مطالعہ کر چکا ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس نے اپنے اعتبار کے پرخچے اڑتے دیکھے اور ہونٹ بھینچ کر واسق سے پوچھا۔ بے شک تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن میں تمہارے معاملات سے کبھی بے خبر نہیں رہا۔ بس یہ اتفاق ہی تھا کہ جب تم نے اس دھوکے باز سے نکاح کیا تو میں آؤٹ آف کنٹری تھا اور مجھے اس کی حقیقت جاننے اور تمہیں آگاہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس نے اپنے لہجے میں گہری ہمدردی سمولی تھی۔ سائقہ نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی پٹاری میں سے ابھی کچھ اور بھی برآمد ہونا ہے۔ یہ دیکھو، عفان کی اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ تصاویر۔ اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے میز پر رکھا۔ اسکرین پر عفان ایک خوش شکل اور جوان لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ لڑکی کی گود میں تقریباً 1.5 سال کا ایک بچہ تھا۔ عفان اور لڑکی کے چہرے کی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش ہیں۔ یہ بھی دیکھو، واسق اسکرول کر کے اسے مزید تصاویر دکھاتا رہا۔ ہر تصویر گواہی دے رہی تھی کہ عفان حیدر کی زندگی میں موجود عورت صرف اس کی بیوی نہیں، محبت بھی ہے۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس دھوکے باز کو۔ اس کے اندر شدید تیش کی لہر توڑی۔ جبکہ میرا مشورہ ہے کہ اسے دھوکے باز کو پہلی فرصت میں خاموشی سے چھوڑ دو۔ شور مچاؤ گی، اسے سزا دلوانے کی کوشش کرو گی تو تمہاری ہی جگ ہسائی ہوگی۔ دنیا یہی کہے گی کہ سائقہ شیرازی اتنی ذہین عورت ہو کر ایک عام سے جوان مرد سے دھوکہ کھا گئی۔ تمہارے کردار تک پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، اور تم جانتی ہو کہ پاپا عزت کے معاملے میں کتنے ٹچی تھے۔ انہوں نے تو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اس کی غلطی نہیں بخشی تھی۔ واسق کے مشورے پر اسے وہ وقت یاد آ گیا جب واسق نے نشے کی حالت میں ایک نوعمر گھریلو ملازمہ کے ساتھ زیادتی کر ڈالی تھی۔ معاملے کو دبانے کے لیے پاپا نے ایک طرف اس ملازمہ کے برسا کا منہ نوٹوں سے بھر کر بند کیا تو دوسری طرف واسق کے لیے آنکھ نامہ جاری کر دیا۔ اصل میں وہ پہلے ہی اس کی بری صحبت اور آوارہ گردی سے نالاں تھے۔ یہ واقعہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اتفاق کی بات کہ اس واقعے کے بعد زندگی نے انہیں زیادہ مہلت نہ دی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے یا واسق کی معافی کی درخواست پر غور کرتے۔ یوں ساری کی ساری جائیداد خود بخود ہی سائقہ کے حصے میں آ گئی تھی۔ یقیناً پہلی بار کی طرح اس بار بھی تم نے نکاح نامے میں حق کے طلاق لکھوا رکھا ہوگا۔ اپنے اس حق کو استعمال کرو اور آج شام کی چائے پر نہایت سکون سے عفان حیدر کو اپنی زندگی سے نکال دو۔
باقی اس کو جو رگڑا لگانا ہے اور سزا دینی ہے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ آفٹر آل میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو آسانی سے چھوڑوں گا تھوڑی۔ اس کے لہجے کی ہمدردی اس وقت ٹوٹ پھوٹ جانے والی سائقہ کے دل کو مزید رقیق کر رہی تھی۔ نہیں معلوم میری زندگی میں سچی خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ اتنا سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن میں اندر سے بالکل خالی ہوں۔ وہ وہیں میز پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یہ اس طرح ہمت ہار کر بیٹھ جانے کا وقت نہیں ہے۔ اسی ہمت کا مظاہرہ کرو جو تمہاری فطرت کا حصہ ہے۔ پاپا کی طرح میں بھی تمہارے ہر فیصلے کو سپورٹ کروں گا۔ مانا کہ تھوڑا آوارہ مزاج ہوں، لیکن اتنا بھی برا نہیں کہ مشکل وقت میں اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دوں۔ وہ اس کے زخموں پر اپنی ہمدردی کے پھائے رکھنے لگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی اپنے وکیل کو کال کرتی ہوں۔ اس نے رونا دھونا چھوڑا اور ایک عزم سے بولی۔ اگلے 2-2.5 گھنٹوں میں وہ نعمان صاحب کی ٹرمینیشن لیٹر اور طلاق نامے دونوں پر دستخط کر چکی تھی۔ آج آپ آفس سے بہت دیر سے اٹھیں؟ وہ دونوں چائے کی میز پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ عفان کو اس نے پیغام دے دیا تھا کہ گھر پر وہ چلا جائے، اسے کچھ دیر ہو جائے گی، اور وہ اس کے بعد بڑی تاخیر سے گھر پہنچی تھی، تو وہ چائے پر اس کا منتظر تھا۔ میز پر موجود لوازمات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے ملازمہ سے کہہ کر چائے پر خصوصی اہتمام کروایا ہے۔ کیوں؟ یہ جاننے میں سائقہ کو دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بیگ میں طلاق نامہ رکھے آج اس شخص کی اصلیت کو اس کے منہ پر مارنے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کی منافقت کا ایک آخری نظارہ بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے پوری کوشش کر کے اپنے رویے کو حسب معمولی رکھا اور اس کی بات کے جواب میں بولی، کچھ ضروری معاملات نمٹانے تھے، اس لیے دیر تک بیٹھنا پڑا۔ تم کہو یہ چائے پر اتنا اہتمام کیوں کروا لیا؟ تھوڑی دیر میں تو ویسے ہی ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ بس مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ کام روٹین سے ہٹ کر بھی تو ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ڈنر کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس کے انداز میں غیر معمولی پن تھا جسے سائقہ خود الجھی ہوئی ہونے کے باعث محسوس نہیں کر سکی، لیکن بے دھیانی میں اس کی تائید ضرور کی اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آج واقعی ڈنر کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ چونک سا گیا۔ اتنے لوازمات کے ساتھ چائے پینے کے بعد گنجائش کہاں رہے گی؟ اس نے جلدی سے سنبھل کر جواب دیا، یہ تو ہے۔ چلیں پھر یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے بجائے ان نعمتوں سے انصاف کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سائقہ کی پلیٹ میں کچھ اسنیکس ڈالے اور اپنے لیے خود کے لیے ایک چھوٹا سا کیک پیس نکالا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملنے کے لیے نہ جانے دے کر میں نے کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ جیسے تم ان کے لیے اداس ہو، وہاں بھی کوئی تمہارے لیے دیدہ و دل فرش راک کیے بیٹھا ہوگا۔ آج میں نے تمہیں اس پابندی سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پلیٹ میں کئی اشیاء ہونے کے باوجود وہ بے رغبتی سے ایک بسکٹ کو کترتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی، آپ نے یہ فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگا دی ہے کہ اب میرے لیے آپ کا یہ فیصلہ غیر اہم ہو چکا ہے۔ سائقہ سے یہ بات کہتے ہوئے اس کی نظریں اس کے سامنے رکھی چائے کی پیالی پر ٹکی ہوئی تھی۔ ابھی پیالی میں چائے نہیں ڈالی گئی تھی، لیکن واسق کی ہدایت کے مطابق اسے اس کا دیا ہوا زہر چائے میں ملا کر سائقہ کو پلانا تھا۔ واسق نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ زہر اس نوعیت کا تھا کہ کسی میڈیکل رپورٹ میں اس کی نشاندہی نہیں ہوگی اور موت کی وجہ ہارٹ اٹیک سمجھی جائے گی۔ بالکل شفاف منصوبہ تھا۔ دولت مند عمر رسیدہ بیوی دل کے دورے سے مر جاتی اور وہ شوہر کی حیثیت سے وارث ہونے کے ناطے اس کی کل دولت کا مالک بن جاتا۔ اس دولت میں سے واسق اور نعمان کا حصہ دینے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا کچھ بچ جانا تھا جو اس کی باقی زندگی کو پر آسائش بنانے کے لیے کافی تھا۔ میرا فیصلہ اور غیر اہم؟
تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میرے فیصلے کی اہمیت کا۔ اس کے الفاظ نے سائقہ کی انا پر ضرب لگائی تھی، اس لیے یکدم ہی وہ تیش سے بولی، زندگی میں کوئی مقام ایسا آ جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے پاورفل انسان کے فیصلے بھی غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں، آج آپ کے لیے وہی دن ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے چائے پی لیں۔ اس نے سائقہ کے غصے میں آنے کو اہمیت نہیں دی اور اس کے لیے پیالی میں چائے انڈیلنے لگا۔ سائقہ کا بی پی اس کے ان الفاظ پر مزید ہائی ہوا، تاہم وہ خود پر قابو پا گئی اور گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پینے لگی۔ گرم، خوش ذائقہ، خوشبودار چائے حلق سے نیچے اتری تو اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو قدرے ڈھیلا پڑتا محسوس کیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ آج میں تمہیں سرپرائز دینے والی ہوں، لیکن تمہارے انداز سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے اپنے پاس میرے لیے کوئی سرپرائز ہے۔ عفان کا غیر معمولی انداز آخرکار اسے کھٹکا ہی گیا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن میں چائے ختم ہونے سے پہلے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ خود بھی بڑی تیزی سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ بے چینی اور تجسس نے سائقہ کو بھی ایسا ہی کرنے پر مجبور کیا۔ لو، ہو گئی ختم چائے، اب بتاؤ کہ کیا ہے وہ سرپرائز جس نے تمہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت دے دی ہے۔ چائے کی پیالی پٹکنے والے انداز میں میز پر رکھتے ہوئے اس نے جارحانہ انداز میں عفان کی طرف دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی طرف سے طلاق کا فیصلہ عفان کے لیے کسی بھی سرپرائز سے بڑھ کر ہی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ ایک جھٹکے میں عرش سے فرش پر آ جائے گا۔ یہ رہا میرا سرپرائز۔ اس نے ایک ننھی سی شیشے کی بوتل نکال کر میز پر رکھی۔ بوتل خالی تھی اور کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں کیا رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی تو ناگواری سے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ زہر۔ اس بوتل میں ایک ایسا خطرناک ترین زہر تھا جسے پینے کے بعد بندہ زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ میں اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ تم مجھے یہ کیوں دکھا اور بتا رہے ہو؟ سائقہ نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر سی اٹھتی محسوس کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ زہر آپ کے لیے تھا اور آپ چائے کے ساتھ اسے اپنے معدے میں اتار چکی ہیں تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اس کے الفاظ اتنے واضح تھے کہ سائقہ کا چہرہ پھک پڑ گیا اور ہاتھ بے اختیار اپنے گلے کی طرف گیا۔ دم گھٹنے کی کیفیت نے بہت تیزی سے اس پر حملہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہو گیا کام؟ پی لی اس نے تمہاری اسپیشل چائے؟ واسق نے بہت بے تابی سے عفان کی کال وصول کی تھی۔ جی پی لی، اس نے مرجھائے ہوئے لہجے میں واسق کے سوال کا جواب دیا۔ اپنے اعصاب پر قابو رکھو، اگر گھبرائے ہوئے نظر آئے تو پکڑے جاؤ گے۔ واسق نے اس کے لہجے کو محسوس کر کے اسے ٹوکا۔ میرے لیے یہ سب ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ واضح طور پر سہما ہوا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ بیوی مر گئی ہے، اس کی تدفین کرو اور پھر واپس اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں کوشش کروں گا کہ اس خدمت کے بدلے تمہیں 2-4 لاکھ روپے پہنچا دوں۔ واسق کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ کیا مطلب؟ عفان کو اس کے الفاظ نے چونکایا۔ مطلب یہ کہ سائقہ کو تمہاری حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور اس نے اپنے حق کے طلاق کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں طلاق دے دی تھی۔ اب شرعاً اور قانوناً تمہارا اس کی جائیداد پر کوئی حق نہیں بنتا، لیکن میں اس کا اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے اس کا قانونی وارث ہوں۔ اس کی ساری جائیداد اب مجھے ملے گی۔ آپ کو؟ آپ کو کیسے؟ آپ کو تو شیرازی صاحب نے آنکھ کر دیا تھا۔ عفان صدمے اور حیرت سے ہکلانے لگا۔ شیرازی صاحب نے مجھے اپنی جائیداد سے آنکھ کیا تھا، لیکن اب جائیداد سائقہ کی ہے اور میں اس کا واحد وارث ہوں۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہوئی بھی تو میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ پیسہ سارے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ یعنی تم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مجھے استعمال کیا؟ سارا معاملہ سمجھ کر عفان طیش میں آ گیا۔ بے شک استعمال کیا ہے، لیکن شکر کرو کہ تمہیں قتل کے کیس میں پھنسانے کا بندوبست نہیں کیا۔
اور کچھ معاوضہ بھی دینے کو تیار ہوں، ورنہ میرا کام تو اس صورت میں بھی نکل جاتا کہ تم سائقہ کے قتل کے الزام میں پھانسی چڑھ جاتے۔ واسق کے لہجے کی مکاری عفان کا پارا خائی کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، یہ تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ خود کو مصیبت سے بچایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو تمہارا نام ضرور لوں گا، اور یقیناً کسی کے قتل کی سازش تیار کرنے والا اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک سمجھے، لیکن اب تمہارے پاس میری ہدایات پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھے بچوں کی طرح میری بات مانو اور بھاگتے چور کی لنگوٹی کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو۔ واسق کے لہجے میں اس کے لیے تمسخر تھا۔ یہ جو کرے گا سو کرے گا۔ تم جیل میں چکی پیسنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے اور پولیس تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تمہارے گھر کے دروازے پر موجود ہے۔ یکایک ایئر پیس سے ابھرنے والی سائقہ کی آواز نے اسے ساکت کر دیا اور بے اختیاری اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گھر کو پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا اور کچھ فاصلے پر کھڑی سائقہ کی گاڑی میں وہ اور عفان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیسہ ہو تو اختیارات حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ سائقہ بھی پولیس کی نفری کے ساتھ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ شکست کے شدید ترین احساس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پردے کا کونا چھوٹ گیا اور وہ ہارے ہوئے انداز میں ایک صوفے پر ڈھہ گیا۔ خدا حافظ۔ وہ نظریں جھکائے سائقہ شیرازی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولی۔ تعلق اور اعتماد دونوں ٹوٹ گئے تھے، لیکن عفان حیدر نے بالکل آخری لمحات میں اپنے ضمیر کو مکمل موت سے بچا لیا تھا۔ وہ ایک انسان کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ فطری طور پر سائقہ کے اندر پیدا ہونے والا پہلا رد عمل غم و غصے کا تھا، لیکن ایک بزنس ویمن کی حیثیت سے اس سخت حالات میں بھی اپنے اعصاب پر قابو پانے کا ہنر جانتی تھی۔ اس لیے سازش کرنے والے اصل کردار کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ عفان کا بیان، واسق کو کی جانے والی کال کی ریکارڈنگ جسے ایک پولیس افسر نے براہ راست بھی سنا تھا، نعمان کی غبن کے الزام میں گرفتاری اور گرفتاری کے بعد دیے گئے بیان سمیت کئی ایسے چھوٹے چھوٹے ثبوت تھے جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ واسق شیرازی نے اس کے قتل کی بھرپور سازش کی تھی۔ اس جرم کے بدلے وہ اسے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے جو کڑی سے کڑی سزا دلوا سکتی تھی ضرور دلواتی، البتہ عفان کو اس کے سچ کے بدلے سزا سے بچا لیا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ پر جو جذباتی استحصال کیا ہے اس کے لیے اس دنیا کی عدالت میں بے شک کوئی سزا نہیں ہے، لیکن رب کے ہاں ضرور گرفت ہوگی۔ وہ شرمندہ تھا۔ کوشش کر کے دیکھوں گی، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے خود کو معاف کرنا پڑے گا۔ اچھی خاصی جہاں دیدہ عورت ہو کر تم جیسے کل کے چھوکرے سے دھوکہ کھا جانا میری اپنی کمزوری تھی جس کے لیے میں خود سے بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، عفان نے اسے تسلی دینا چاہی، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک دیا۔ بس واپس جاؤ اور محنت کر کے اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالنے پر فوکس کرو۔ میری زندگی میرا مسئلہ ہے۔ اس کے تہکمانہ لہجے کے بعد عفان میں وہاں رکنے کی تاب نہیں رہی۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا اور سائقہ نے ایک نئے عزم کے ساتھ اس فائل پر دستخط کر دیے جس میں اس کی جائیداد سے ایک ٹرسٹ بنانے کا منصوبہ مرتب تھا۔ دھوکے اور فساد کا سبب بننے والے زر کو اس نے اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔